صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه ابو داود وابن ماجه والدارمي. الحمد للہ رب العالمین. ہم آج رکوع کی فصل ثانی شروع کر رہے ہیں. رکوع تو تمام جہاں کے مسلمان کرتے ہیں، کہیں بھی ہیں، اور رکوع ہے بھی صرف مسلمانوں کے یہاں. لیکن رکوع کے حوالے سے معلومات میں عرب کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن عجم میں بہت کم ہے. ویسے عرب میں بھی جدت پسندی کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے، تو اس کمزوری میں عرب و عجم دونوں شریک ہیں. رکوع سب کرتے ہیں، لیکن شریعت نے جو رکوع بتایا ہے وہ کم لوگوں کو معلوم ہے. اسی لیے منمانیاں چلتی ہیں. کوئی تو اتنا ہلکا رکوع کرتے ہیں کہ لگتا ہے یہ سر سے اشارہ کر رہے ہیں، ذرا سے جمع کر رہے ہیں. اب آپ سنیں گے حدیث جو حضور ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کر رہے ہو، آپ کیا گل کھلا رہے ہو نماز کے اندر. یہ کوئی شرم کی بات تھی کہ آپ حضور کی بات سن لیتے، یا کوئی کمال کی بات تھی؟ آدمی کچھ کہتا ہو، کوئی سنے نہ سنے، لیکن جب اللہ کا رسول کہے تو اس کو سننا واجب ہے، اس کا سننا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے. اور نہیں تو کم سے کم سنت ہے، نہیں تو کم سے کم مستحب ہے. اب دیکھیے ابو مسعود انصاری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں کفایت کرے گی آدمی کی نماز یہاں تک کہ وہ اپنی کمر سیدھی کرے رکوع میں اور سجدے میں. یہیں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرض ہے جھکنا اس طرح سے کہ جیسے کوئی بچھ گیا، کمر کو بچھا دیا ہے. اسی لیے جب ایک بار میں ایک بون سٹر کے یہاں تھا، وہ غیر مسلم تھا اور اس کو کافی مہارت تھی بون کی سیٹنگ میں. ڈاکٹروں نے 6 مہینہ علاج کیا تھا، لیکن ہمارا درد تھا جو جانے کا نام نہیں لیتا تھا، سیدھے اسے بیٹھ گیا تھا میں. تو ایک غیر مسلم بون سیٹ اپ نے کہا کہ جہاں تک کمر کا معاملہ ہے، اگر آپ کے یہاں لوگ ٹھیک سے رکوع کریں تو کمر میں درد نہیں ہو. اس کو بھی معلوم ہے غیر مسلم کی کہ رکوع صحیح نہیں ہو رہا ہے. اب آپ خوش ہیں رکوع کر کے، تو کوئی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ آپ جیسا کرتے ہیں خوش ہیں اس سے کوئی کیا کرے گا؟ اس نے کہا اگر ٹھیک سے لوگ رکوع کریں کمر میں درد نہیں ہو. وہ یال سجود کا سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے اشارہ کر رہا ہے. حضور کہہ رہے ہیں وہ نماز آدمی کو کفایت نہیں کرے گی، یعنی وہ آدمی کی نماز کافی نہیں ہے اس کے لیے جس نے اپنی پیٹھ کو رکوع میں نہیں بچھایا اور سجدے میں نہیں بچھایا. جتنا بچھا سکتے ہو بچھا دو، جتنا پشت کو بچھا سکتے ہو بچھا دو، رکوع میں بھی اور سجدے میں. امام شافعی کے یہاں فرض ہے، ہمارے یہاں سنت ہے، اور ضروری سنت ہے، وہ واجب کے قریب پہنچ جاتی ہے. آپ میں بھی یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس نے بتایا کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے، اسی نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھو. تو نماز ویسی ہی ہم کو پڑھنا ہے جیسی حضور پڑھانا چاہتے ہیں. ہماری طبیعت جیسے چاہتی ہے اگر ہم کرتے رہے اپنا ہی نقصان کرتے رہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. بار بار حضور فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب حضور جیسی تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، طاقت ہی نہیں، لیکن جیسی تم دیکھتے ہو ویسی تو کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو اپنے رویت کے مطابق. تو رکوع میں بھی پشت کو بچھانا ہے اور سجدے میں بھی. اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داؤد میں بھی، اور ترمذی نے بھی، نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، دارمی نے بھی. اور امام ترمذی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض طریقے سے حسن ہے، بعض طریقے سے صحیح ہے، بہت سے طرق سے مروی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. یہ پاؤں کی تکلیف میں ہمیں بہت سے ایسے خدا دوست آدمی ملے جو یہ بتانے کے لیے آئے کہ آپ یہ ہلکی پھلکی تھوڑی سی یہ ورزش کر لیا کر. اس میں ایک مسلمان بھی آیا بیچارہ، تو اس نے بھی رکوع کر کے جو بتایا، ایسی پوچھ بچھائی کہ اگر اس پر گلاس رکھ دیا جائے گرے گا نہیں. اور یہاں جو رکوع کرتے ہیں تو گلاس تو چکنا چورے ہو جائے گا، تو ان کی نماز بھی وہی چکنا چورے ہوتی ہے. یہ خوش ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہو نماز؟ آپ جانا بھی نہیں،
پہلے جان تو لو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پھر پڑھنا نماز، پھر دکھانا اپنا تقدس۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث سن لیجیے، یہ عقبہ ابن عامر سے ہے، کہتے ہیں کہ جب نازل ہوئی یہ آیے کریمہ فسبح بسم ربک العظیم، جب یہ اتری فسبح بسم ربک العظیم، تو حضور نے فرمایا دیکھو اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، جب تم جھکو رکوع میں تو یہی کہا کرو کہ اللہ ہم تیری عظمت و بڑائی کے آگے جھکے، معنی اس کا یہ عظمت ہے، فسبح تو اللہ کی پاکی بولو جو تمہارا رب ہے اور وہ عظمت والا ہے، اے اللہ تیری بڑائی کے آگے ہم جھک گئے۔ یہ رکوع کیا ہے؟ خدا کے بڑائی کے آگے جھکنا۔ خدا بھی کہتا ہوگا کہ میرے آگے تو اس کو جھکنا معلوم نہیں، یہ بندوں کے حق کے آگے کیا جھکے گا، بندوں کا حق تو نکل ہی جائے گا، یہ میرے حق کے آگے ٹھیک سے نہیں جھک رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی جیسی ہونی چاہیے تھی، یہ کلام پاک۔ منمانیاں چلتے ہیں، تقدس کا سودا بہت ہے کہ بڑی مقدس نماز ہم پڑھتے ہیں، بڑی پرہیزگاری والے ہو، تم جانو کیا کہ کسے پرہیزگاری کہتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ کسے تقویٰ و طہارت کہتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ہلدی کی ایک گرہ مل گئی تو پوری مارکیٹ میں اعلان کر رہا تھا نا پنسالی، ایسے ہی ہے، کچھ دو چار باتیں ادھر ادھر کی معلوم ہو گئی، بس بہت جاننے والے ہو۔ تو حضور نے کہا اس کو اپنے رکوع میں داخل کرو۔ فلما نزلت بسبح اسم ربک الاعلی، لیکن جب سبح اسم ربک الاعلی اتری تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں داخل کر لو۔ تو سب سے بلند ہے، باقی ہے میرے اس رب کے لیے جو سب سے بلند ہے، جب تو بہت بلند ہے تو میں بہت نیچا ہوں، تو سجدے میں چلے جائیں۔ تو کیا نسبت کیا ہے؟ ساری بلندی تو تیرے لیے ہے اور سارا نیچا ہونا ہمارے لیے۔ اور جب تک خدا کے آگے پوری طرح سے کوئی سرنڈر نہیں ہوتا ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، اکڑ میں کچھ نہیں ملے گا۔ بہت زیادہ تقدس جو لے کر کے بیٹھے ہیں صرف غلطی کر رہے ہیں، سرنڈر ہونا پڑے گا۔ سلنڈر بھی کیسے؟ میں ایک ذرا سی رہنمائی کر دوں ابھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت جب حج میں جا رہے تھے تو یہیں سے سوچ لیا تھا کہ سرکار کی زیارت کر کے ہی آئیں گے، قبر انور کی تو زیارت کریں گے، یہ سرکار کی زیارت کر کے آئیں گے۔ بس بڑی پیاری خواہش ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ خواب میں ہی صحیح حضور کی زیارت ہو جائے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان کی یہ آرزو تو ہے کہ سرکار کی زیارت خواب ہی میں صحیح ہو جائے۔ تو وہاں گئے تو بیٹھ گئے، ایک دن بیٹھے رہے، 2 دن بیٹھے رہے، اور 3 دن بیٹھے رہے، زیارت نہیں ہو پائی، زیارت نہیں ہو پائی۔ تو اپنے آپ کو بے بس کر کے اور بے کس کر کے اعلیٰ حضرت نے سرنڈر ہو کے ڈال دیا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اتنا گر کر کے اپنے آپ کو سرکار کی زیارت ہوتا ہے، جب تک سرنڈر نہیں ہوتا کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کو لوگ بدل کے پڑھتے ہیں کہ تجھ سے شہدہ ہزار پڑھتے ہیں، وہ بات نہیں ادا ہوتی ہے جو اس میں ہے کہ حضور ہمارے جیسے تو جانے کتنے آپ کی گلی میں کتے پھرتے، اتنے گر گئے، اتنا بڑا عالم کہ اس صدی میں اور اس سے پہلے کی کچھ صدیوں میں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا، اتنے گر گئے۔ جب اتنا اپنے آپ کو گرا کے ڈال دیا، زیارت ہو گئی۔ دیکھا اس کے بغیر کچھ ملتا نہیں۔ جو خود تقدس لے کے بیٹھا ہے کہ اس کو کیا ملنے والا، خود ہی سے پرہیزگار بنے گھوم رہے ہیں کہ بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے تقدس میں میں کدھر ہو یار؟ عاجزی اعلیٰ حضرت کی تھی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا تم سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے پیاری جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ کہا حضور کے گلی کے کتے اس لائق ہیں کہ ان کو دل کا ٹکڑا کھلایا جائے، روٹی کا ٹکڑا تو جانے دیجیے، روٹی کا ٹکڑا تو سبھی کھلاتے ہیں۔ کہا یہ اتنا نہیں ہوا آپ کو؟ اور بتا دوں تھوڑا سا، چلو۔ اور ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ نسبت خود پر شدت کردم بس من فعلم، میں نے اپنے آپ کو حضور آپ کے گلی کا کتا کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ کی گلی کا کتا ہوں، یہ کہا میں نے، اور کہہ کے بہت شرمندہ ہوں۔ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ والوں کی بات سنا رہا ہوں، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضور میں نے اپنے آپ کو آپ کی گلی کا کتا کہہ دیا اور میں بہت شرمندہ ہوں، یہ کہہ کر کے ساں کی نسبت بس سکے کوئے تو شد پہ ادبی، اس لیے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کی گلی کا کتا کہنا۔ اتنا سرنڈر ہونا، اگر کچھ ہونا سرنڈر ہو جاؤ، بس آخری بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔